सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ستائش، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، اور یقینی طور پر ہم اگر خلوص سے نیت کے ساتھ اس مجلس میں حاضر ہیں تو ہم بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسی محفل اور ایسی مجلس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جمعہ کا دن مذہب اسلام میں ویسے بھی خاص دن ہے۔ جمعہ کے دن کی بھی بڑی فضیلتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سماعت فرما چکے ہوں گے۔ پیارا رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں اگر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ، آپس میں اس کا بحث و مباحثہ یا درس و تدریس کا معاملہ انجام دیتے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، ایک دوسرے سے پڑھتے ہیں، تو ایسے اللہ کو یاد کرنے والے لوگ اور ایسی محفل اور ایسی مجلس کی فضیلت یہ ہے، الا نزلت علیہم الرحمہ، ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، سکون نازل ہوتا ہے، اور حفتہم الملائکہ، فرشتے ایسے لوگوں کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ اللہ کے گھر میں اللہ کو یاد کرنے، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے کی محفل اور مجلس اور اس میں شامل لوگوں کی فضیلت پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی۔ اس حدیث کے اندر مسجد کو اللہ کا گھر قرار دیا گیا ہے،
مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں، اور کعبۃ اللہ کو بیت اللہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ تو ایک تو مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، دوسری بات مسجدوں کو ریاض الجنہ کہا گیا، جنت کی کیاریاں، جنت کے باغات۔ پیارا رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب ریاض الجنہ جنت کے کیاریوں سے اور جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو چر لو۔ ایک تو ریاض الجنہ مسجد نبوی میں خاص حصے کو بھی کہتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور عام طور پہ بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ مسجدیں بھی ریاض الجنہ ہیں۔ علماء کرام نے مسجد کا عام استدلال بھی کیا اس میں، مسجد نبوی کی خاص جگہ کو بھی اس میں مراد لیا گیا اور عام مسجد کو بھی، کہ مسجدیں یہ جنت کی کیاریاں ہیں، اور اس کے بعد خاص طور پہ یہ حدیث مسجد نبوی کے لیے لاگو ہے۔ تو چرنے کے لیے کہا گیا۔ صحابی رسول نے پوچھا کہ یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ ہاں، حجاج کرام کو ریاض الجنہ وہی والا یاد ہے، صرف مسجد نبوی والا، لیکن جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں وہ عام مساجد کے تعلق سے، کہ یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المساجد، مسجدیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں مسجد ہو تو وہ جنت کا باغ ہے۔ اور چرنے کا کیا مطلب ہے؟ ومر رتع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ اللہ کو یاد کر لو، ہاں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ ذکر و اذکار کر لو، اللہ کو یاد کر لو۔ اور خاص طور پہ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ مسجدوں سے گزرو تو اللہ کو یاد کر لو، یہ کلمات دہرا لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو مسجدیں اللہ کا گھر، مسجدیں جنت کے باغ، اور اسی وجہ سے چونکہ یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ دنیا کی جگہوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجد، احب البلاد الی اللہ مساجدھا، روئے زمین کی تمام جگہوں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ اللہ کی نظر میں مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور بری جگہ اللہ کی نگاہ میں بازار ہے۔ تو ایک تو اللہ کا گھر، جنت کا باغ، اللہ کی نگاہ میں محبوب ترین جگہ، تو اس کے لیے احترام، اس کے لیے آداب شریعت نے مقرر کیے کہ نہیں کیے؟ بہت سارے آداب مقرر کیے کہ عام جگہ سے ہٹ کر کے ہیں مسجدیں، اسی لیے مسجد میں داخل ہونے، وہاں پہ رکنے، ٹھہرنے کے سلسلے میں اسلام نے بہت سارے آداب کا تذکرہ کیا ہے۔ میں مثال تو نہیں دینا چاہتا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں، لیکن آپ کو احساس ہو اس لیے بول رہا ہوں کہ مسجدوں کا احترام کس طریقے سے کرنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ دنیا کا کوئی بڑا افسر ہو، بڑا حاکم ہو، بڑا لیڈر ہو، بڑا پیسہ والا ہو، جاہ و منصب والا ہو، اس کے گھر میں جاتے ہوئے آپ کی حرکت کیسی ہو جاتی ہے؟ کیا آپ نارمل رہتے ہیں؟ اپنے آپ کے اندر شائستگی آ جاتی ہے، سنجیدگی آ جاتی ہے، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ۔ ابھی صاحب اندر پتہ نہیں کہاں براجمان ہوں گے، لیکن
مین گیٹ پہ ہی روڈ سے اندر داخل ہوتے ہوئے آپ کے اندر فرق آ جاتا ہے، آپ کی آواز پست ہو جاتی ہے۔ صاحب کے گیٹ مین سے بھی بڑے دھیرے سے پوچھتے ہیں صاحب گھر میں ہیں؟ یہ دنیا کا حال ہے کہ دنیا میں کسی بھی حیثیت سے اگر کوئی کسی منصب پہ ہے تو اس کے گھر میں، اس کی آفس میں اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی چال میں، آپ کی بات میں، آپ کے انداز میں فرق آ جاتا ہے۔ وہاں کوئی سائن بورڈ لکھا نہیں رہتا کہ فلاں فلاں چیزوں کا پالن کرنا ہے، تب بھی آپ اپنے طور پہ تیار کر لیتے اپنے آپ کو کہ نہیں بڑے آدمی سے ملنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے جیسی تو کوئی چیز نہیں۔ ہم یہ مثال بھی نہیں دے سکتے کہ جب ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ایسا کرنا پڑے گا، یہ ایسے وہ ایسا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کی مثال ہی نہیں دے سکتے، لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے ایرے گیرے نتو خیرے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ ان سے ملنے کے لیے اپنے آپ کو اتنا بدل لیتے ہیں، اور اللہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں، تو کیا اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں آپ؟ اللہ کی مثال نہیں ہے کہ ہم آپ ان کے کمپیریزن میں لائیں، لیکن آپ احساس تو کریں کہ اللہ رب العالمین خالق ہیں اور یہ سب مخلوق ہیں۔ اللہ سے ملنے کے لیے آئیں گے تو آپ کے اندر بدلاؤ کی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے خود رہنمائی کی ہے کہ فلاں فلاں آداب کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ آئیے، تمام تفصیلات مطلوب نہیں ہیں۔ سب سے پہلے خرید و فروخت اور دنیا کے جھمیلے مسجد میں نہیں ہونے چاہیے، دنیا کے کام مسجد سے باہر۔ اذا رأيتم من يبيع او يبتاع، کسی کو خریدتے بیچتے ہوئے دیکھو تو بد دعا کرو۔ مسجد کے اندر کسی کو خریدتے بیچتے ہوئے دیکھو، فقولوا، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حکم دیتے ہوئے، لا اربح اللہ تجارتک، تمہاری تجارت برباد ہو جائے، بد دعا کرو۔ مسجد میں کوئی خرید و فروخت کی بات کرے، کاروبار کرے، تو سننے والے کی ذمہ داری ہے کہ بد دعا کرے، اس کی تجارت غارت ہو جائے۔ یہاں تک کہ اذا رأيتم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، کوئی شخص اگر کسی شخص کو گم شدہ چیز کو تلاش کرتا ہوا مسجد میں دیکھے کہ مسجد میں کوئی چیز، کھوئی ہوئی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ دنیا میں اعلان کرے، کچھ بھی کرے، اس کو بھی بد دعا دو، فلیقل، تو بد دعا دے، لا ردہ اللہ علیک، اللہ تمہیں وہ چیز نہ واپس کرے، نہ لوٹائے، تمہاری کھوئی ہوئی چیز نہ ملے تمہیں۔ فإن المساجد لم تبن لہذا، مسجد اس کے لیے تھوڑو بنائی گئی ہے۔ کوئی چیز کھو گئی ہے اور کوئی دنیا کی باتیں ہیں تو آ کر کے مسجد نہ کرو، مسجد بنائی گئی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، صرف اللہ کو یاد کرو، مسجد میں صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اونچی آواز میں بات چیت تو چھوڑ دیجئے، اونچی آواز میں ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن سے بھی روکا گیا ہے مسجد میں۔ اونچی آواز میں عام دنیا کی بات چیت تو درکنار، ذکر و اذکار تلاوت قرآن سے بھی روکا گیا کہ اونچی آواز میں، بہت اونچی آواز میں آپ نہیں کریں گے ایسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان کلکم مناج ربا، خبردار دھیان سے سنو، تم میں سے ہر شخص مسجد میں اپنے رب سے سرگوشی میں لگا رہتا ہے۔ اب جب سرگوشی میں سب لگا ہوا ہے تو پھر کوئی کسی کو ڈسٹرب نہ کرے، فلا یؤذین بعضکم بعضا، کوئی کسی کو تکلیف نہ دے۔ جمعہ کے دن کے بارے میں تو خاص طور پہ بتائی گئی ہے کہ جمعہ میں کوئی آدمی گردن پھلانگ کر کے آگے نہ بڑھے۔ پہلے والے لوگ آ کر کے کوشش کریں کہ پہلے اپنی سب کو ایک ایک کر کے پوری کریں، اور بعد والے بعد میں جو آتے ہیں وہ پیچھے ہی رہیں۔
سب فلان فلان کر کے آگے نہ آئے. ظاہر سی بات ہے خطبہ چل رہا ہے اور ایک آدمی سن رہا ہے, آپ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہو, ڈسٹرب تو ہو گیا ہو. جمعہ کے تعلق سے خاص طور پہ بات کہی گئی. جمعہ کے دن بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا خطبے کے دوران, کہ بات چیت نہ کرے کوئی. نادانی میں بہت ساری بات چیت بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں. خطبہ ہوتا رہتا ہے, بات چیت کرنے لگتے ہیں, کوئی کچھ پوچھ رہا ہے, کوئی جواب دے رہا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی کچھ بول بھی رہا ہے تو اس کو اشارے سے بھی رکنے کے لیے کہنا بھی منع ہے, اشارے سے کہ بھائی بات کہے کر رہے ہو. اتنی سختی ہے اور اتنا احترام ہے مسجد کا یا خاص طور پہ جمعہ کے خطبے کا, کہ اگر کوئی غلطی سے بات کر رہا ہے, کوئی بچہ ہی ہو کوئی کچھ بھی ہو, تو اشارے سے اس کو منع کرنا بھی صحیح نہیں ہے. خود تو بات کرنا دور کی بات, جواب دینا تو دور کی بات, آپ اشارے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ رک جاؤ. تو اونچی آواز میں ذکر و اذکار, تلاوت قرآن, یہ سب بھی منع ہے. تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر کوئی سرگوشی میں اپنے رب سے, اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیے ہوئے لگائے ہوئے ہے. فلا یؤذین بعضکم بعضا, کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے کسی بھی طریقے سے, کسی بھی طریقے سے کسی کو ڈسٹرب نہ کرے. بھئی آپ مسجد میں خاص مقصد کے لیے آئے ہیں, گھر چھوڑ کر کے ٹائم پاس کے لیے تھوڑا آئے ہیں یہاں, اللہ کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں. کوئی اور آیا وہ بھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے آیا ہے, اس کو بھی اللہ کو یاد کرنے دیجئے اور آپ بھی اللہ کو یاد کریے, ایک دوسرے کا خیال کیجئے. فلا یؤذین بعضکم بعضا, کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے کسی بھی طریقے سے. ولا یرفعن بعضکم بعضا فی القراءۃ, اور قرآن بھی اگر پڑھنا ہو تو زیادہ آواز بلند نہ کرو کہ دوسرے کو ڈسٹرب ہو جائے. زیادہ اونچی آواز میں تلاوت شروع نہ کر دو آپ, کہ کوئی دوسرا اگر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے تو اس کو خلل پڑے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسجد کا احترام کتنا شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں کتنا بلند ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ میں بھی مسجد نبوی میں موجود تھا تو مجھے ایک کنکڑی لگی. ایک آدمی نے مجھے کنکڑی پھینک کے ہلکی چھوٹی سی کنکڑی سے مارا. میں نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ عمر بن خطاب ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کنکڑی مارا. جب میں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے بلایا, ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کیسا ہے, یہ جو دو آدمی بات کر رہے ہیں ان کو لے آؤ میرے پاس. تو حضرت صاحب بن یزید, دو آدمی بات کر رہے تھے مسجد میں اونچی آواز میں, ان دونوں کو بلا کر کے لے آئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو تم لوگ؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ طائف سے آئے ہیں, طائف. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے کیا فرمایا, لو کنتم من اہل البلد, اگر تم شہر والے ہوتے, مدینہ کے ہوتے, لأوجعتکما, تو تمہیں سزا دیتا, میں مارتا. ترفعان اصواتکما, تم دونوں آواز بلند کر رہے ہو فی مسجد رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں. عام حالت میں ایسی نہیں کہ نماز کی بات, نماز کا وقت نہیں ہے, نہ نماز ہو رہی تھی, ایسی عام حالت میں جس سے ہم آپ ایک دو دوست مسجد میں بیٹھے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں, اس وقت بھی مسجد کا احترام ضروری ہے اور آواز کو پست رکھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ صرف نماز کے وقت کی بات ہو رہی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے مسجد نبوی میں اونچی آواز پہ بات کرنے کی وجہ سے ناراض ہوئے اور ان کو ٹوکا اور تنبیہ کیا. عام وقت تھا, وہ کوئی نماز نہیں چل رہی تھی, فراغت کا وقت, لیکن مسجد خود ایسی جگہ ہے جہاں پہ احترام ضروری ہے. اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو. تو بہرحال یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی آپ کے سامنے مسجد کے تعلق سے. اب مسجد میں ایک مسئلہ درپیش ہے. وہ درپیش یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پریشان حال ہوتے ہوں گے اور بہت سارے لوگ نہیں بھی ہوتے ہوں گے, لیکن ان کا وہ پیشہ ہوتا ہوگا, وہ مانگنے کے لیے آتے ہیں
چونکہ یہاں پہ مسلمانوں کا اجتماع رہتا ہے, ایک تعداد ہر نماز کے وقت اس کو آسانی سے مل جاتی ہے, اور امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے فارغ ہوتے ہیں اور آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے, اپنی بات رکھتا ہے, اور پھر لوگوں کو پھلانگتا ہوا پیچھے جاتا ہے, چندہ لینے کے لیے آتا ہے. اس سلسلے میں ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے شریعت کی کیا رہنمائی ہے؟ تو سب سے پہلے مانگنا اسلام میں بغیر ضرورت, بغیر مجبوری کے اسلام میں مانگنا حرام ہے, اور اسلام نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا ہے. بہت سارے لوگ جو پیشہ کے طور پہ اس کو اپنا لیتے ہیں کہ ہر ہفتے میں ایک دن حاضری ان کی ضروری ہے, یا ہر دن حاضری اس کی ضروری ہے, وہ کام ہی ان کا ہے, پوری زندگی بھر وہی کرنا ہے, تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. کچھ رہنمائی اسلام کے تعلق سے, اس تعلق سے کہ ما یزال الرجل یسأل الناس, لوگ جو مانگنے والے ہیں لوگوں سے مانگتے رہیں گے, اور مانگنے کی وجہ سے اس کے چہرے اور اس کے بدن سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین گوشت نکال کے پھینک دے گا. حتی یأتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مزعۃ لحم, قیامت کے دن مانگنے والا جو برابر مانگتا ہی رہتا ہے بلا ضرورت, تو ایسا مانگنے والا اس کی ایک پہچان ہوگی. قیامت کے دن لوگوں کے سامنے جب آئے گا تو اس کے جسم میں گوشت نہیں ہوگا, گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. مزع ٹکڑا کو کہتے ہیں, گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا, صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا. یعنی اسلام مانگنے کو پسند نہیں کرتا. من سأل الناس اموالهم تکثرا, جو لوگوں سے مال بڑھانے کے لیے مانگتا ہے. ایک آدمی بھوکا ہے, پیٹ بھرنے کے لیے مانگتا ہے تو ٹھیک ہے. ایک آدمی کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے, اس کے لیے مانگ لیا تو ٹھیک ہے. جو بالکل ضرورت مند ہے, اور اگر انسان کے پاس ضرورت کا ہے, 5 دن کا کھانا موجود ہے, سب کچھ ہے, لیکن پیشہ ہے, 1 مہینہ کا انتظام پہلے سے کر کے رکھنا, اس کو مانگ مانگ کے. تو جو مال زیادہ بنانے کے لیے مانگتا ہے لوگوں سے, فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا, وہ اصل میں انگارہ مانگ رہا ہے, آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے. فَلْيَسْتَقِلْ, اس کا دل کرے تو وہ انگارہ کم لے لے, اور لِيَسْتَكْثِرْ, اور اگر اس کا دل کرے تو انگارہ زیادہ اکٹھا کر لے. یعنی بلا ضرورت مانگنے والا وہ آگ اکٹھا کر رہا ہے, لوگوں کا مال نہیں اکٹھا کر رہا ہے. اسلام مانگنے کو پسند نہیں کرتا. ان المسألۃ قد, مانگنا, بھیک مانگنا یہ ایک زخم ہے. یقد بها الرجل وجہا, آدمی اپنے چہرے کو زخمی کرتا ہے مانگ مانگ کر کے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا, کوئی شخص اپنی رسی لے کر کے نکل جائے, فَيَحْتَطِبْ, اور جا کر کے لکڑیاں اکٹھا کرے, یہ بہتر ہے اس کے لیے اس سے کہ کسی آدمی سے مانگے, چاہے اس کو دے چاہے روک دے. تو اسلام مانگنے کو پسند نہیں کرتا. لیکن مسجد میں یا 5 وقتہ نماز کے بعد فوراً مانگنا صحیح ہے کہ نہیں, اور ان کی مدد کرنا چاہیے کہ نہیں, یہ ایک مسئلہ ہے. یہ تو ایک جنرلی بات ہو گئی کہ مانگنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے, اور مانگے وہی آدمی جو واقعی مجبور ہے, جتنی مجبوری اتنی. ایک آدمی قرض میں ڈوبا ہے, قرض اتارنے کے لیے وہ مانگتا ہے تو ٹھیک ہے. ایک آدمی بھوکا ہے, پیٹ بھرنے کے لیے مانگتا ہے تو ٹھیک ہے, جبکہ اس کے پاس اس کا راستہ نہ ہو کوئی. اور اس کے بعد اب مسجد میں مانگنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام مختلف رائے دیتے ہیں مطلقاً مسجد میں مانگنے کے سلسلے میں. اور مختلف رائے کس وجہ سے دیتے ہیں؟ کچھ دلائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تمام لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا, هل منکم احد اطعم اليوم مسکینا, کیا تم میں سے کسی نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو فقال ابو بکر, تو ابو بکر نے کہا کہ ہاں ہم نے کھلایا ہے.
دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، فإذا أنا بالسائل، تو مجھے ایک مانگنے والا مل گیا، یسأل جو مانگ رہا تھا، فوجدت کسرت خبز، روٹی کا ایک ٹکڑا فی ید عبد الرحمن کے ہاتھ میں مجھے مل گیا، فاخذتها فدفعتها، میں نے وہ ٹکڑا لے کر اس کو دے دیا، بھوکا تھا کھانے کے لیے مانگ رہا تھا۔ ایک تو یہ حدیث ہو گئی۔ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسجد میں کوئی مانگ سکتا ہے جیسا کہ یہاں پہ مانگ رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو روٹی کا ٹکڑا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ نہیں کون مانگ رہا تھا اس کو منع کر دو، یا تم نے کیوں دیا۔ ایک حدیث یہ ہوئی۔ ایک حدیث بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا بارہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن کے شروع کے حصے میں کچھ لوگ آئے، بڑے خستہ حال، ان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، ڈھنگ کا کپڑا نہیں تھا بدن میں، سب بھوکے پیاسے، جسم کی ہڈیاں دکھ رہی تھی، لگ رہا تھا کہ بالکل بہت زیادہ، اتنا زیادہ پریشان تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، ان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ ایسا ہے کیا، اعلان کراؤ لوگوں میں، اذان دو، اذان کا لفظ استعمال ہوا، اذان دیا تو لوگ آئے، نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد خطبہ دیا، لوگوں کو ابھارا، یہ پریشان حال لوگ ہیں، ان کے لیے مدد کرو تم لوگ، دینار سے، درہم سے، اناج سے، کپڑا سے، غلہ سے، جو بھی جس کے پاس ہے سب لے آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک انصاری صحابی ایک کوٹلی لے کر کے آئے، جو کچھ ان کے پاس تھا سب لے کر کے آ گئے گھر سے، اپنا کوٹلی بنا کر کے، اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ جب وہ لے آئے تو دیکھا اور لوگ لانے لگے، اور لائے تو ڈھیر سارا وہاں پہ مال، اناج اور تمام چیزوں کی شکل میں اکٹھا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، ایسے لوگوں کی مدد ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سن سنتا حسنتا فی الاسلام فلہ اجرھا واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیء۔ اس شخص نے پہل کی تھی اور اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی چندے میں حصہ لیا ہے، تو اس کو سب کے نیک کام کرنے کی وجہ سے بھی نیکی ملے گی، اس کو تو اپنی نیکی ملے گی جتنا انہوں نے کیا ہے، اور باقی جتنے لوگوں نے بھی کام کیا ہے، نیکی میں ہاتھ بٹایا ہے، سب کی نیکی کے برابر ان کو الگ سے نیکی ملے گی، لیکن جن کی نیکی کے برابر ان کو نیکی ملے گی ان کی نیکی کم نہیں کی جائے گی۔ اور ایسے ہی اگر کوئی غلط کام شروع کرتا ہے معاشرے میں، اور اس کی وجہ سے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس غلط کام کو کرتے ہیں، تو اس کو تو اس کا گناہ ملے گا ہی جو غلط کام کیا، اور جتنے لوگ بھی غلط کام کریں گے اس کی دیکھا دیکھی ان لوگوں کے گناہ کے برابر بھی ان کو گناہ ملے گا۔ تو اس حدیث کے اندر مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے لوگوں سے مانگا، چندہ کیا۔ اور ایک دلیل اور پڑھنے کے بعد پھر میں سارا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے خاص ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی کو آواز مت دو۔ اب اوپر جو حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں، سنی ہے ابھی ہم سے، کہ اگر کوئی گمشدہ چیز کو پائے تو بد دعا دو، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، تجارت کرے تو بد دعا دو، اور پھر مسجدیں اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ ان ساری دلیلوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد علماء کرام نے اس سلسلے میں کئی طرح کی بات کہی ہے۔ میں نے ہندوستان کے معتبر سلفی علماء سے بھی رابطہ کیا اس سلسلے میں، اور جامعہ سلفیہ میں تعلیمی سلسلہ آن لائن ہے، آف لائن نہیں ہے، جس کی وجہ سے فتویٰ اس سلسلے میں منگوا نہیں سکا۔ تو تمام علماء کے باتوں کا خلاصہ اور بڑے بڑے دنیا کے معتبر علماء کے فتووں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ بعض علماء نے مسجد میں بذات خود مانگنے کو حرام نہیں کہا ہے، کہ مسجد میں بھی آدمی مانگ سکتا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے
بعض دلیل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مانگنے والے کو پایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے والوں کے لیے اکٹھا کیا. دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں کہ مسجد میں بذات خود کوئی نہیں مانگے گا بلکہ ذمہ داران ان کا انتظام کریں گے, ان کے لیے اپیل کریں گے, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خستہ حال قوم کے لیے جن کا ذکر آپ نے سنا ہے, لوگوں کو تعاون پہ ابھارا اور ان کی مدد کے لیے مال اکٹھا کیا. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مسجد میں مانگنا انسان کا خود سے بالکل حرام ہے, خود سے انسان مانگ نہیں سکتا, حرام ہے. وہ دلیل کے طور پہ اسی آیت کو پیش کرتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, کہ مسجد میں صرف اللہ سے مانگو, باہر لوگوں سے مدد کی اپیل کرو. اس آیت کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسجد میں انسان سے کچھ نہ مانگے. اب دیگر سارے علماء سے رابطے کے بعد جو بات مجھے سمجھ میں آئی تمام لوگوں کا خلاصہ کے طور پہ وہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر مانگتا ہے تو مسجد میں عام وقت میں کبھی بھی آئے اور مانگے, لیکن نمازیوں کو ڈسٹرب نہ کرے, نمازیوں کو کسی بھی طریقے سے تکلیف نہ پہنچائے. لہذا کسی بھی انسان کا کھڑا ہو جانا اور اعلان کرنا شروع کر دینا, بہت سارے لوگ ذکر و اذکار میں ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی نماز چھوٹی ہوتی ہے, تو اس لیے ان کو بچنا چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ تمام علماء کی باتوں کی وجہ سے جتنی بات مجھے سمجھ میں آئی کہ ایک انسان مسجد میں اگر مانگ بھی سکتا ہے تو وہ آ کر کے بیٹھ جائے, وہ اعلان نہ کرے, اپنی بات نہ رکھے, وہ آ کر کے بیٹھ جائے کہیں پہ, گزرنے والا اپنا پوچھے ان سے اور جو دینا ان کو دے دے. بہت سارے علماء یہ مانتے ہیں کہ مسجد کے باہر وہ لوگ بیٹھے, مسجد کے اندر نہ گھسیں, احتیاط کرتے ہوئے کہ چلنے والے جب باہر سے نکلیں گے تو ان کی مدد کر دیں گے جن کو ضرورت پڑے گی. اور اگر ضرورت مند ہے تو اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے, تو تمام علماء کرام کی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہتر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کمیٹی کا کوئی فرد ہو یا پھر امام مسجد کے ذمے یہ کام دیا جائے کہ جس آدمی کو مناسب سمجھ میں آئے وہ خود نماز کے بعد تھوڑا سکون سے اس کا اعلان کریں کہ فلاں آدمی ضرورت مند آیا ہوا ہے, آپ لوگ ان کی مدد کر دیجیے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے, ان تمام باتوں کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سلسلے کو کس طریقے سے ہمیں اور آپ کو ہینڈل کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک عام آدمی آتا ہے اور مانگتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو روکنے کا پاور ہمیں اور آپ کو ہے. حالانکہ بعض لوگ حرام مانتے ہیں. امام ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے کوئی دلیل نہیں معلوم روکنے کی کہ ان کو مسجد میں انٹری نہیں دیں گے, لہٰذا وہ آ کر کے اپنا بیٹھ جائے پیچھے کہیں پر بھی, اتنی گنجائش ان کے لیے ہونی چاہیے. اور باقی اعلان کا جو معاملہ ہے وہ عام آدمی اعلان نہ کرے, کوئی بھی ہو, کسی بھی تعلق سے, کسی مدرسے کے تعلق سے آئے, کوئی مسجد کے تعلق سے آئے یا اپنے ذاتی کسی پریشانی کو لے کر کے آئے اور وہ ضرورت مند لگے تو کمیٹی کا کوئی فرد یا پھر مسجد کے امام صاحب کے ذمہ لگایا جائے کہ وہ اس کا اعلان کرے, ایک اپیل کرے لوگوں سے, اور وہ بھی سلام کے بعد تھوڑا رک کر کے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے. یہاں تک کہ جو ہم لوگوں کی مسجد کی پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے جماعت ثانی, دوسری جو جماعت ہم اور آپ کر لیتے ہیں کہ نماز ختم ہوئی اور پیچھے ایک جماعت اور کھڑی ہو جاتی ہے. ابھی ایک لمبا موضوع ہے, پھر اس پہ گفتگو ممکن نہیں ہے, لیکن ایسی کنڈیشن میں کہ جہاں پہ وہاں کی آواز دیگر سارے مصلیان کو ڈسٹرب کرتی ہیں, بھئی تلاوت قرآن ہی کر رہا ہے وہ, لیکن سارے جو دیگر نمازی نماز پڑھ چکے ہیں تو سب کو ایک طریقے سے خلل میں ڈال رہے ہیں وہ. تو ایسی جگہ میں جماعت ثانی کا اہتمام تھوڑا مناسب نہیں لگتا. اس کے لیے تھوڑا کچھ آڑ کی جگہ ہونی چاہیے کہ آدمی جب جماعت ثانی قائم کرے تو دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے, یا پھر ایسے وقت میں وہ آئے جس وقت کی دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ نہ ہو. جماعت ثانی کے بارے میں بھی بہت سارے علماء اس کے عدم جواز کے بھی قائل ہیں, لیکن دلائل موجود ہیں کہ جماعت ثانی قائم کی جا سکتی ہے, لیکن جس طرح کا ماحول ہم اور آپ بنا کے رکھے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جماعت ثانی قائم ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ جہری نماز میں دیگر جو مصلیان نماز جماعت اولا کے ساتھ پڑھ چکے ہیں ان کے ذکر و اذکار میں
اور ان کی سنت اور دیگر نوافل کے پڑھنے کے دوران اب کوئی پیچھے سے قرات کر رہے ہیں، ان کی آواز آ رہی ہے تو خلل واقع ہوتا ہے. اور جو لوگ بھی جماعت ثانی قائم کر بھی لیتے ہیں اس کے بعد بھی کچھ لوگ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں. آپ دیگر لوگوں کا بھی خیال کیجئے. ہم اس میں کوئی حکم لاگو بھی نہیں کر سکتے، لیکن اتنا خیال کرنا ضروری ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. آپ تھوڑی دھیمی آواز میں پڑھیے تاکہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ وہی تک محدود رہ جائے. وہ میرا اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ